السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بہت ہی انٹرسٹنگ معجزات کے بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے آپ جانیں گے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ کس طرح سے ہوا تھا، اور کافروں نے چاند کا معجزہ دیکھنے کے بعد کیا کہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جڑا کون سا معجزہ سورج پلٹنے کا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر کیوں قضا ہو گئی تھی؟ سورج ٹھہرنے کا معجزہ کب ہوا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجور کے باغ میں کون سا معجزہ ہوا تھا؟ حضرت ام ملک کے کپے کا کیا معجزہ تھا؟ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو ہے، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو چلیے بنا کسی دیری کے ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ دوستو، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معجزات میں شکل قمر کا معجزات بہت بڑا اور بہت اہم معجزہ ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنی نبوت کی سچائی ثابت کرنے کے لیے کوئی معجزہ یا نشانی دکھائیں۔ اس وقت آپ نے ان لوگوں کو شکل قمر کا معجزہ دکھایا کہ چاند 2 ٹکڑے ہو کر نظر آیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس و حضرت انس بن مالک و حضرت زبیر بن مطعم و حضرت علی بن ابی طالب و حضرت عبداللہ بن عمر و حضرت حذیفہ بن یمان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی روایت کی ہے۔ ان روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو بخاری، مسلم، ترمذی وغیرہ میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے اور انہوں نے اس معجزہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ان کا بیان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں چاند 2 ٹکڑے میں ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفاروں کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا کہ گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ ان احادیث مبارک کے علاوہ اس عظیم شان معجزہ کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کا صاف صاف مطلب یہی ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور دنیا کی عمر کا بہت ہی کم حصہ باقی رہ گیا ہے، کیونکہ چاند کا 2 ٹکڑا ہو جانا جو قیامت کی نشانی میں سے تھا، وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو چکا۔ لیکن اس صاف معجزہ کو دیکھنے کے باوجود مکہ کے کافر مسلمان نہیں ہوئے، بلکہ ظالموں نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاذ اللہ ہم پر جادو کر دیا ہے، اور اس طرح کی جادوئی چیزیں تو ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سورج پلٹنے کا معجزہ بھی بہت بڑا اور نبوت کی سچائی کی صاف نشانی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ خیبر کے قریب منزل صحابہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز عصر پڑھنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر سو گئے۔ اسی دوران آپ پر وحی نازل ہونے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر اقدس کو اپنے آغوش میں لیے بیٹھے رہے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر قضا ہو گئی تو آپ نے یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے، لہٰذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لے۔ حضرت بی بی اسماء بنت امیس کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آسمانی معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزات چلتے ہوئے سورج کا ٹھہر جانا بھی ہے، جو معراج کی رات کے بعد دن میں واقع ہوا۔ یونس بن بکی نے ابن اسحاق سے روایت کی ہے
کہ جب قریش کے کافروں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے قافلے کے بارے میں پوچھا جو ملک شام سے مکہ آ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے تمہارے قافلے کو بیت المقدس کے راستے میں دیکھا ہے اور وہ بدھ کے دن مکہ پہنچ جائیں گے۔ قریش نے بدھ کے دن شہر سے باہر نکل کر قافلے کا انتظار کیا، لیکن سورج ڈوبنے لگا اور قافلہ نہیں آیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا اور ایک گھڑی دن کو بڑھا دیا، یہاں تک کہ قافلہ پہنچ گیا۔ تمام دنیا جانتی ہے کہ مسلمانوں کا شروعاتی زمانہ بہت ہی غریبی اور تنگی میں گزرا ہے۔ کئی دن گزر جاتے تھے کہ ان لوگوں کو کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ملتی تھی۔ ایسی حالت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ان بھوکے پیاسے مسلمانوں کی مدد نہ کرتا تو ان غریب اور بھوک سے بے حال مسلمانوں کا کیا حال ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے اترنے والے دسترخوان کی 7 روٹیوں اور 7 مچھلیوں سے کئی سو آدمیوں کو شکم شیر کر دیا۔ یقیناً یہ ان کا بہت ہی عظیم شان معجزہ ہے، جس کا ذکر انجیل و قرآن دونوں مقدس آسمانی کتابوں میں ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک سے سینکڑوں مرتبہ اس قسم کی معجزہ برکت ظاہر ہوئی کہ تھوڑا سا کھانا پانی سینکڑوں بلکہ ہزاروں انسانوں کا پیٹ بھرنے اور سیراب کرنے کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک دن حضرت ابو طلحہ اپنے گھر میں آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے؟ میں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کمزور آواز سے یہ محسوس کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھوکے ہیں۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کی چند روٹیاں دوپٹے میں لپیٹ کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آپ کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بارگاہ نبوت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ابو طلحہ نے تمہارے ہاتھ کھانا بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ سن کر آپ اپنے اصحاب کے ساتھ اٹھے اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشریف لائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر دی۔ انہوں نے بی بی ام سلیم سے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک جماعت کے ساتھ ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر سے نکل کر بہت ہی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ نے تشریف لا کر حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہو لاؤ۔ انہوں نے وہی چند روٹیاں پیش کر دی جن کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بارگاہ رسالت میں بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم سے ان روٹیوں کا چورا بنوایا گیا اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چورے پر بطور سالن کے گھی ڈال دیا۔ ان چند روٹیوں میں آپ کے معجزانہ تصرفات سے اس قدر برکت ہوئی کہ آپ 10 آدمیوں کو گھر کے اندر بلا بلا کر کھلاتے رہے اور وہ لوگ خوب پیٹ بھر کر کھاتے رہے اور جاتے رہے، یہاں تک کہ 70 یا 80 آدمیوں نے خوب شکم شیر ہو کر پیٹ بھر کر کھا لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہودیوں کے قرضدار تھے اور جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد نے اپنے اوپر قرض چھوڑ کر وفات پائی ہے اور کھجوروں کے سوا میرے پاس قرض چکانے کا کوئی بھی سامان نہیں ہے۔ صرف کھجوروں کی پیداوار سے کئی برس تک یہ قرض چکتا نہیں ہو سکتا۔ آپ میرے باغ میں تشریف لے چلے تاکہ آپ کے ادب سے یہودی اپنا قرض وصول کرنے میں مجھ پر سختی نہ کرے۔ چنانچہ آپ باغ میں تشریف لائے اور کھجوروں کا جو ڈھیر لگا ہوا تھا اس کے چاروں چکر لگا کر دعا فرمائی اور خود کھجور کے ڈھیر پر بیٹھ گئے۔ آپ کے معجزانہ تصرف اور دعا کے تاثیر سے ان کھجوروں میں اس قدر برکت ہوئی
कि तमाम कर्ज अदा हो गया और जिस कदर खजूर कर्जदार को दी गई उतनी ही बची रही। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैं हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में कुछ खजूर लेकर हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इन खजूरों में बरकत की दुआ फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को जमा करके दुआ बरकत फरमा दी और इरशाद फरमाया कि तुम इनको अपने तोशादान में रख लो और तुम जब चाहो हाथ डालकर इसमें से निकालते रहो, लेकिन कभी भी तोशादान झाड़ कर बिल्कुल खाली ना कर देना। चुनाचे हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा 23 साल तक उन खजूरों को खाते और खिलाते रहे, बल्कि कई मन उसमें से खैरात भी कर चुके मगर वो ख़त्म ना हुई। हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा उस थैली को अपनी कमर से बांधे रहते थे, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के दिन वो थैली उनकी कमर से कट कर कहीं गिर गई। इस थैली के ज़ाया होने का हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उम्र भर सदमा और अफसोस रहा। चुनाचे वो हज़रत उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के दिन नहायत रिक्कत अंगेज़ और दर्द भरे लहजे में ये शायर पढ़ते हुए चलते फिरते थे कि लोगों के लिए एक गम है और मेरे लिए दो गम हैं। एक थैली का गम, दूसरे शेख उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु का गम। हज़रत उम्मे मलिक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक कुप्पा था जिसमें वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास हदिये में घी भेजा करती थी। उस कुप्पे में इतनी अजीम बरकतों का ज़ुहूर हुआ कि जब भी उम्मे मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे सालन मांगते थे और घर में कोई सालन नहीं होता था तो वो उस कुप्पे में से घी निकाल कर अपने बेटों को दे दिया करती थी। एक लंबे वक्त तक वो हमेशा उस कुप्पे में से घी निकाल कर अपने घर का सालन बनाया करती थी। एक दिन उन्होंने उस कुप्पे को निचोड़कर बिल्कुल ही खाली कर दिया। जब बारगाह नबूत में हाजिर हुई तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने उस कुप्पे को निचोड़ डाला? उन्होंने कहा, जी हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम उस कुप्पे को ना निचोड़ती और यूं ही छोड़ देती तो हमेशा उसमें से घी निकलता ही रहता। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। वीडियो को सिर्फ अपने तक ही ना रखें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।